نیوز وائز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان اور میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ. آج سپریم کورٹ میں ایک بیمار شخص کی بات ہوئی ہے, اس کا نام کی گونج سنائی دی گئی. یہ بیمار شخص ہیں سابق وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی وہ 6 سے 8 ہفتے تک ہل ہی نہیں سکتے. جہاں پڑے ہوئے ہیں نا بستر میں یا جہاں بھی پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ہل ہی نہیں سکتے. جج صاحب نے کہا, چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں کہیں کہ وہ حاضری دیں گے تو کیس آگے چلے گا, وہ نہیں آئیں گے تو کیس آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہ اسحاق ڈار صاحب جس طرح کے بیمار ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, تو بہت سارے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں خاص وقتوں میں جا کر, اور کچھ ریٹائرڈ فوجی جرنیل بھی بیمار پڑتے ہیں, لیکن جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب بیمار پڑے ہیں اور ان کو لیٹے ہوئے دیکھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے لیٹنے سے پہلے کسی اداکار سے معاونت لی ہوگی کہ یار تو بڑے کردار ادا کرتا رہا ہے بیماری کے, مجھے بتا کہ کیسا لگوں گا, 100% مجھے بیمار لگنا چاہیے. وہ لیٹے ہوئے ایسے ہی پائے جاتے ہیں, لیکن ٹی وی شوز میں جب ان کا بیپر چلتا ہے تو وہ صحت مند شخص کی آواز ہوتی ہے. اس کے بعد ہم چلیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں کہ عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے اور ایک اور یو ٹرن لیا ہے. اب عمران خان صاحب کا یو ٹرن ایک اچھا خاصا عوامی طور پہ مقبول ہو چکا ہے. آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوں, گاڑی میں بیٹھے ہوں, تو ڈرائیور کو جب آپ کہتے ہیں کہ یار آپ نے سڑک والا یو ٹرن لینا ہے, عمران خان والا یو ٹرن نہیں لینا, انہوں نے یو ٹرن اس طرح لیا ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں بجٹ ہی نہیں پیش کروں گا. خیبر پختونخوا میں کوئی بجٹ پیش نہیں ہوا کیونکہ الیکشن سر پر ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ پیش ہوگا. اب بجٹ پیش ہوگا لیکن وزیر خزانہ کا تعلق اسی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے جن کے ساتھ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی ٹھن چکی ہے. تیسرے حصے میں جا کے بات کریں گے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تقرریوں پر, تبادلوں پر, ترقیوں پر اور ترقیاتی فنڈز پر جو پابندی لگائی تھی نا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ آپ قواعد و ضوابط ایک ہفتے میں بنائیں, مناسب طریقے کے قواعد و ضوابط. اس کے بعد چلتے ہوئے بات ہوگی این آر او کی کہ این آر او کے بارے میں کس نے بات کی اور اشارہ کس کی طرف تھا. سب سے پہلے اپنی ٹاپ سٹوری پہ. جی زاہد حسین صاحب, میں اپنی طرف سے یہ بات میں نے انٹرو میں بھی کی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو کم از کم دیکھتے ہوئے, باقی کسی کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا, لیکن اسحاق ڈار صاحب کو میں نے جس طرح سے بسترے پہ لیٹے ہوئے دیکھا ہے, جس طرح کی ان کی تصویریں چلائی جاتی ہیں بار بار, وہ مجھے لگتا ہے کہ پورا اتنے بہترین اداکار ہیں. اگر ان کو سینٹ میں جگہ نہ ملی, اگر وہ پاکستان نہ آ سکے, تو انہیں کہیں نہ کہیں اداکاری کا جو ہے نا, مجھے لگتا ہے ان کے اندر کوئی دم خم ہے اداکاری کے حوالے سے, کیونکہ ہاں ہے اس میں. یہ اس طرح کے اور لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں, لیکن جس طرح سے ان کی تصویر چلتی ہے نا, وہ اس میں لگتا ہے کہ وہ. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو آج چیف جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ بھی جو بھی ہو جائے 6 ہفتے 8 ہفتے ان کو حاضر ہونا پڑے گا. ایکٹر ہیں, اگر چیف جسٹس صاحب امپریس ہی نہیں ہوئے تو. ہاں نہیں, میرے خیال میں تصویروں سے اور ان کے لیٹے ہوئے یہ اتنے عرصہ ہو گیا, جنوری کے گئے ہوئے ہیں. آپ امپریس ہو گئے, چیف جسٹس نہیں ہوئے. خیر اصل مسئلہ یہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو یقینی طور پہ شاید ہی کوئی جو ہے شخص سے اختلاف کرے گا کہ جو ہے وہ ان کی بیماری ایک سیاسی بیماری تھی. ٹھیک ہے, ان کی میں خیال کچھ ہیلتھ ایشوز بھی ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے, اور سب کو یعنی کیا کہتے ہیں اس سے ان کو تب تو افیکٹ نہیں کرتے تھے جب سارا ملک سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن وہی بات ہے کہ چند جانے سے چند ہفتے ملک کی خدمت کر رہے تھے نا, اب ان کو ملک کی خدمت کا موقع ان سے لے لیا گیا تو بیمار پڑ گئے. اسی دکھ میں بیمار قربانی چاہیے, اس لیے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے. مسئلہ وہی آتا ہے نا کہ جو صحیح بات ہے کہ جانے سے پہلے جو ہے وہ جیسا لگتا تھا کہ سارے ملک کا بار ان کے کاندھوں پہ, نازک کاندھوں پہ. اور میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تو تھے, ان کو شاید وہ 3-4 چیزوں سے زیادہ دلچسپی تھی, موٹر ویز کا جہاں معاملہ ہوتا تھا یا دوسری تیسری چیزوں کا, لیکن باقی کام جو ہیں وہ تو ان کے اسحاق ڈار صاحب کے پاس تھے. تو یہ بھی کیا ہو سکتا ہے, دادا دربار سے لے کے اسلام آباد کے بھی آئی تھنک جو شرائنز تھے وہ ان کو بھی اوورسی کرتے تھے اور اکانومی بھی چلاتے تھے. ایک وقت میں 48 جو ہے سب کمیٹیز کے یہ ہیڈ ہوا کرتے تھے. ان کا کام یہ تھا نہ صرف ملک کی معاشیات کو دیکھنا تھا, بلکہ حزب اختلاف سے جب بھی جو ہے کوئی مذاکرات ہوتی تھی وہ بھی یہی کرتے تھے, اور بہت ساری چیزیں. میں خیال یہ کہ داتا دربار بھی ہینڈل کرتے تھے, یہاں بری امام کو بھی دیکھتے تھے. تو یہ ساری کمیٹیز میں ہی شامل ہیں. پرائیویٹلی ان کا بھی ہے, یہ اپنا بری امام کے ساتھ بھی ان کا تعلق بتایا جاتا ہے, داتا دربار کے ساتھ تعلق بتایا. تو اس کا یہ کیوں نہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو اتنی ذمہ داریاں تھیں اس کا اثر تو پڑتا ہے, اٹ ہیز ٹیکن ٹول آن ہم, ایگزاسشن ہو گئی ہے. تو
مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک اور سب سے جو بنیادی چیز ہے جو کہ لندن میں ٹھہرنے کی، ان کی وجہ یہ ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں، مریم بھی جو ہے ریگولرلی جو ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش ہوتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو دانستہ طور پہ اس سے علیحدہ رکھا گیا ہے. اس کی وجہ بھی ہے، ایک تاریخی وجہ بھی ہے. دیکھیں اسحاق ڈار کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک ویک لنک تھے. اسحاق ڈار کے پاس جتنی بھی معلومات ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے اور یا ان کے خاندان کے بزنس کے حوالے سے. اور یہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو حدیبیہ کا جب انویسٹیگیشن چلی تھی تو 48 پیج کی جو ہے ایک انہوں نے جو ہے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں ہر ڈیٹیل موجود تھی. وہ تو خیریت ہوئی کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے نے جو ہے حدیبیہ کو جو ہے دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر حدیبیہ کا کھل جاتا اور اسی لیے جو ہے ان کو باہر بھی رکھا گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے ان کے پر دو چیز آتی، یا تو وہ وٹنس بنتے یا جو ہے ایک ایکیوز بنتے. کیونکہ اور ابھی بھی جو ہے ان کے سامنے یہی چوائس تھی کہ آپ وٹنس بنیں گے یا ایکیوز بنیں گے. وہ تو حدیبیہ میں تھا. نہیں، اس میں بھی آ گیا اس میں، کیونکہ بعض حدیبیہ کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر بھی ہیں، جو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہے کہ حدیبیہ ایز سچ کیس ختم ہو گیا، لیکن ان کے سامنے پچھلی دفعہ جو بات آئی تھی وہ یہی تھی کہ آپ ایکیوز ہیں یا وٹنس ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ خدشہ ہے اس لیے پی ایم ایل این کے لیے بہتر یہی ہے کہ ڈار صاحب بیمار رہیں اور ملک سے باہر رہیں. مگر اس سے اس سوال کا جواب تو نہیں ملتا کہ اگر ملک سے باہر ہی رہنا تھا اور وہیں رہنا تھا تو سینیٹر بننے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ نے سینیٹ میں آنا ہی نہیں تو سینیٹر بننے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یہ بھی ادھر سے بھی انکار کر دیتے. مطلب سینیٹ دیکھیں نا آپ، اٹ از ہاؤ بیڈلی اٹ ریفلیکٹس. ایک اور چیز ہے نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی کمزور پائے جاتے ہیں، کوئی ایسا برا وقت آ جائے تو وہ آگے بڑھ کے وہ سیکشن 164 کا ایک ایسا بیان بھی دے دیتے ہیں، اسٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں جو نواز شریف صاحب کے خلاف جاتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب کی تعریف کرنی چاہیے، بڑے ہمت والے ہیں کہ دوبارہ جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر ساری اسی قسم کی اہم ذمہ داریاں پھر وہ اسحاق ڈار کو لوٹا دیتے ہیں. اب آپ کو ایک تجربہ ہو چکا ہے کہ یار یہ بڑا کمزور آدمی ہے، یہ وردی کے بغیر بھی لوگوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. کوئی بندہ اسٹیٹمنٹ لینے آئے، اسٹیٹمنٹ جو 164 کا تھا انہوں نے نہیں کہا تھا، ویسے نیب کی میں بات کرتا ہوں انہوں نے خود ہی لکھوایا تھا، ان کی طرف سے آفر نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ جی میں تیار ہوں سیکشن 164 کا، میرے کو پوچھو تو صحیح نا. اور لیکن اس کے بعد ان کو آزادی بھی مل گئی تھی، وہ چلے بھی گئے تھے اور آرام سے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اسحاق ڈار صاحب اکاؤنٹنٹ ہیں اور اکاؤنٹنٹ ہونے کے ناطے اور نواز شریف فیملی سے بہت زیادہ قریب ہونے کے ان کے پاس جو چیزیں ہیں تو اس کے لیے نواز شریف صاحب کو ان کو اپنے پاس رکھنا ضروری تھا. ایک یہ جو تھا جو کچھ صاحب دیکھیں وہ ایک سینیٹر پہلے بھی ہوتے تھے جو قطر میں بیٹھے ہیں، وہ بھی نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے. سیف الرحمان، سینیٹر سیف الرحمان جو دوبارہ قریب ہو گئے، وہ دیکھیں اس وقت سے قریب ہیں. اب آپ جو بندہ بہت سینسبلی قربت اختیار کی نا، دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں نہیں آتا، میں اب صرف ان ڈیلز میں انوالو ہوں گا جس میں پیسے بن سکتے ہیں. دیکھیں وہ بھی تو قریب ہے نا. اسحاق ڈار تو گاٹ بیک انٹو دی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ان سے بڑی ڈیلیں تو وہ کروا رہے تھے جن کا ہمیں ابھی تک نہیں پتا. لیکن ایک جو اصل بات جو ہم ساری چیزوں میں بھول گئے ہیں، جو چیف جسٹس صاحب کا ایک کامنٹ جو ہے وہ بھی خاصا اہم ہے کہ یہ ایک لحاظ سے جو ہے پروکلیم افینڈر ہیں. مطلب یہ جو ہے اب ان کو ڈکلیئر بھی کیا جا سکتا ہے، اشتہاری ہے، اشتہاری جو ہے جس کو کہتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی جب پرائم منسٹر وہاں جاتے ہیں، جب نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی بیٹھتے ہیں. تو اب بہت بڑا سوالیہ نشان بن کے آتا ہے کہ پھر جو ہے ایک اس ملک کے قوانین جو ہیں یا تو غلط ہیں یا جو اس کی اپلیکیشن غلط ہوئی ہے یا پھر کوئی اور شخص غلط ہے. نہیں دیکھیں یہی تو اصل میں بات ہے نا کہ آپ کے پاس ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ہیڈ میاں نواز شریف صاحب ضرور ہیں اور ان کے اوپر وقت بھی برا آیا، ان کو نہیں سپریم یا وہ فور لائف تو ہے ہی صحیح نا. اب اس کے اندر آپ کے اوپر ایک برا وقت آیا جو آپ کے خیال میں جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور آپ ناراض ہیں اینڈ یو جسٹ وانٹ ٹو ہٹ بیک ایٹ دی ایسٹمنٹ، تو اسی غصے میں آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو دوبارہ سینیٹر بنا دیا جبکہ کوئی اس کی لاجک اور سمجھ نہیں آتی. ڈیفائنس وہی نا کہ آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کی پارٹی کو یا ملک کو کتنی امبیرسمنٹ ہوگی کہ ایک پروکلیمڈ اوفینڈر جو ہے اس کو آپ نے سینیٹ کا الیکشن لڑوایا، وہ الیکٹ بھی ہو گئے، اوتھ نہیں ابھی تک لیا کیونکہ وہ ملک میں واپس نہیں آئے. سپریم کورٹ میں انہوں نے جواب بھی جمع کروایا ہے کچھ دن پہلے جس میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ دیر از نو لیگل بار
on a proclaimed offender becoming a senator, therefore I have become a senator. ایک دفعہ الیکشن کمیشن نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا, لیکن پھر بعد میں ہائی کورٹ نے تو وہی ہے نا, وہ اب یہی کہتے ہیں نا کہ اس کا کیونکہ کوئی بار نہیں ہے تو اس لیے میں بن جاؤں گا. بٹ بات تو وہی آ رہی ہے کہ آپ ڈیفائنس کے اندر یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیفائنس کیا ہے, تو ڈیفائنس کس پہ کیا ہے؟ اور بڑے طریقے تھے ڈیفائنس کرنے کے. یہ کیسا ڈیفائنس ہے کہ آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ اس بندے نے اب اس کے بھی دن گنے جا چکے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب کو یہ نہ پتا ہو کہ میرے دن گنے گئے ہیں, تو ان کو پتا تھا ضد کہیں اور لڑاتے نا, ایک اور بات بھی ان کا فائدہ بھی ہوتا. یہ کیسا ہے, انہیں پتا تھا کہ بھائی یہ واپس نہیں آنا انہوں نے. آپ جو ہیں, آپ کو تعجب اس بات کو ہے کہ سینیٹر کیسے بن گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں جانے کے تقریباً 2 ماہ تک یہ اپنے وزارت خزانہ کے فرائض بھی انجام دیتے رہے. جی ابھی بھی شاید لیو پر ہی ہیں, ابھی بھی لیو پہ ہیں, کیبنٹ کے ممبر ابھی بھی ہیں. ہاں وہی نا, تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ڈیفائنس میں یا ضد میں آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لیے یا حکومت کے لیے یہ کتنی ایک امبیرسنگ چیز ہے. آئیں گے تو گرفتار اور پارٹی کے اندر بھی کوئی نہیں ہے اس پوزیشن میں کہ وہ کہہ سکے کہ میاں صاحب یہ کیا ضرورت تھی کرنے کی. ان کو اگر سپورٹ ہی کرنا ہے میاں صاحب نے تو 100 اور طریقے ہیں سپورٹ کرنے کے. میاں صاحب سننے کے موڈ میں بالکل میاں صاحب سننے کے موڈ میں نہیں ہے, ان کو ہر بات پہ غم میں تھے اور وہ بس ضد انہوں نے اپنی پوری کرنی ہے. غم میں ہوتا ہے, غصے میں بھی ہوتا ہے, تو 3-4 چیزیں ملتی ہیں تو مل نہیں رہا ہوتا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد بات ہوگی جو یو ٹرن ہے عمران خان صاحب کی, یو ٹرن پہ بات ہوگی بریک کے بعد کہ عمران خان صاحب کس طرح کا یو ٹرن لیتے ہیں. ایک نیا موڑ آ گیا ہے عمران خان کی سیاسی زندگی میں, جن میں انہیں ایک اور یو ٹرن لے لیا. پختونخوا میں فیصلہ کیا ہے کہ پرویز خٹک نہیں بجٹ دیں گے. ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اگلی گورنمنٹ کا بجٹ دینے کے لیے. ویلکم بیک ٹو دی شو. جی زاہد حسین صاحب, میرے خیال میں ان کو اسد عمر وغیرہ یا کسی نے سمجھایا ہوگا کہ جو پہلے آپ سٹیٹمنٹ دے گئے تھے وہ غالباً آپ نے اس پوائنٹ پہ نہیں غور کیا کہ ہمیں یہ پیش کرنا ہی پڑ جائے گا, تو اس وجہ سے یہ یو ٹرن ہوا. ورنہ ان کا دل نہیں کرتا, یہ ان کی عادت نہیں ہے میاں اپنا عمران خان صاحب کی کہ ہمیشہ یو ٹرن لیں. وہ اصل بات یہ یو ٹرن لینا اور نہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. اس میں سلسلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا, شاید بغیر سوچے سمجھے ان کو حکومت کو کرٹیسائز کرنا تھا, اور حکومت کو نہیں خاقان عباسی صاحب کی حکومت کو, اور یہ کہنا تھا کہ وہ بجٹ کیسے پیش کر سکتی ہے جبکہ اس کے یہ چند دن رہ گئے. مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا. اور میں خیال یہ تھوڑی سی ایک فقدان ہے, تھوڑا سا اچھا بہت سارا فقدان یہ تھوڑے پہ گزارا کرنا عمران خان صاحب کے کہ جو ہے وہ بولتے پہلے ہیں اور پھر سمجھ میں بعد میں آتی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی سمجھ سکتا تھا, ذی شعور آدمی بھی, کہ بجٹ جو ہے اگر پیش نہیں کریں گے تو آئندہ 4 مہینے یا 4 مہینے جو ہے وہ حکومت کا کاروبار کیسے چلے گا. صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ یہ 2 مہینے اس حکومت کے ہیں, بلکہ آگے بھی 2 سے 2.5 مہینے جو ہے وہ, اور 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, وہ جو ہے وہ ایک انٹرم گورنمنٹ کے تحت ہے, اور انٹرم گورنمنٹ بجٹ نہیں پیش کر سکتی. اور ان کا کام تھا اور ان کو کرنا تھا, اور یہ بھی کہنا کہ آپ صرف 3 مہینے کا بجٹ پیش کریں ایک ذرا مشکل سا کام ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی وہ منی بجٹس پاس کرے گی, وہ اپنے ٹارگیٹس اور سب کچھ کرے گی. ٹھیک نہیں ہے, بٹ دیٹس دا وے اٹ گوز. بٹ وہی بات کہ پی ٹی آئی نے حکومت, تو پی ایم ایل این کی حکومت تو یہاں تک کہتی رہی کہ ہم نے یہ چیز ان سے ڈسکس کی تھی اور یہ آن بورڈ تھے, اور پھر انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا. تو وہی بات خان صاحب جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں ہیں, پریکٹیکلٹیز نہیں, یا پھر یہ ہوگا نا وہ اپنا سراج الحق صاحب کے بیان کی روشنی میں دیکھا یا تو ہو سکتا ہے اوپر سے کوئی آرڈر آ گیا ہو, تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا. اب کئی ایسے, وہ تو پہلی بات ہے, وہ تو پھر پہلے آ جاتا نا, اوپر سے ہی آرڈر آنا ہوتا تو وہ 3-4 دن سے پہلے بھی تو بول سکتے ہیں. شاید آپ نے وہ سنا نہیں تھا ان کا کہ جب اعلان ہوا تو اس کے چند دنوں بعد جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو فائنانس منسٹر ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, تو ان سے کسی نے سوال پوچھا, کسی ٹی وی چینل پہ ان کا انٹرویو تھا, تو انہوں نے کہا نہ ہی مجھ سے مشورہ کیا اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اپنی مرضی کے نہیں ہے یہ چیزیں, یہ ایک ٹیکنیکل ضرورت بھی ہے, ایک آئینی ضرورت بھی ہے.
اور اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو کس پہ عمل، اگر فرض کیا ہوتا اگر آپ کہتے ہیں ہم پیش نہیں کرتے. ایک تو یہ تھی بات کہ جو ہے یہ ممکن نہیں تھا. پھر آپ جس دن یہ ختم ہوتا ہے فائنینشیل ایئر، اس دن کے بعد سے آپ کی خیبر پختونخوا کی ایڈمنسٹریشن تو رہتی، تو وہ کس طرح سے کس بنیاد پہ چلتی. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ دس از اے کولیشن گورنمنٹ. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جب بجٹ آپ پیش کریں تاکہ آئندہ کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی پارٹی کا جو بھی ہے ایک خاکہ ہے، جو بھی ایک سوچ ہے، اس کا اطلاق کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز تھی، ناگزیر چیز تھی، جس کو سب کو پتا تھا کہ بجٹ تو پیش کرنا ہے. ہمیں کوئی اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی. لیکن کی عادت ہے کہ یہ سوچتے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے 2014 میں دھرنا بھی دیا تھا، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. سوچتے نہیں ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کیونکہ بعد میں جب کوئی ان کو بتاتا ہے تو پھر فوراً ہی کمز بیک ٹو دی رائٹ پاتھ. آپ کو یاد ہے کہ 2014 میں جب انہوں نے دھرنا دیا تھا، انہوں نے شروع میں جب استعفوں کا شور ڈالا تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ پروونشل اسمبلی سے بھی استعفے دیں گے، مگر وہ پھر پرویز خٹک اور باقیوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں حکومت چھوڑ کے جا رہے. تو وہ انہوں نے کہا صرف نیشنل اسمبلی سے دیں گے، کیونکہ دھاندلی نیشنل اسمبلی کے لیول پہ ہوئی تھی اور پروونشل اسمبلی میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ انیشلی شروع یہ وہیں سے ہوئے تھے. دھرنے میں آپ کو سمجھانا پڑتا ہے نا، آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ کو چاہنے والے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بہک سکتے ہیں. کہ اسی میں بہک دیا تھا کہ جی آپ حوالہ اور ہنڈی سے پیسے بھیجا کریں. یہ بھی تو اپیل کر دی تھی نا. اب وہ دیکھیں نا کراؤڈ کے سامنے جا کے اپنے چاہنے والوں کے سامنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے لاہور میں کی تھی جلسہ بھی، یہ شروع بھی نہیں، نکلے بھی نہیں تھے وہاں سے لوگ لے کے. سو یہ ان کی عادت ہے. اب دیکھیں وہی بات جو اس کے اندر اب دوسری آ رہی ہے، جو انہوں نے اگلے دن ہم نے 20 ممبرز کو اٹھا کے شو کاز کر دیا ہے اور وہ اب شور ڈال رہے ہیں. اب ایشو یہ بھی ہوگا کہ نمبرز یہ کیسے پورے کریں گے بجٹ کے لیے. اور کہ لوگ تو the media reports about a no confidence move against the CM. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اس کو بجٹ کو پاس بھی کرانا ہے. اب خالی ایک بات، بجٹ پاس کرانا ہے. اور جب انہوں نے 20 لوگوں کو نکال دیا، اس کی گورنمنٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. جماعت اسلامی سے بھی ان کی وہ ہے. تو اب تو سب سے بڑا سوال یہ نشان ہے کہ کیسے بجٹ پاس کرائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک سے واپسی میں بات ہوگی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا کہ قواعد ضوابط بنائے جائیں اور یہ تقرریاں، تبادلے اور ٹرانسفر پوسٹنگ اور یہ ترقیاتی فنڈز، اس کے حوالے سے جو بات ہے اس کو ایک پراپر طریقے کا اس کا کوئی سسٹم بنایا جائے. اس پہ بات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. یہ جو الیکشن سے پہلے ابھی الیکشن اناؤنس نہیں ہوئی ہے، ان لوگوں نے پابندیاں ڈال دی ہیں، یہ کوئی آج تک نہیں ہوا ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ظاہر صاحب یہ ایک روٹین لگتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. 2013 میں بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی اس وقت بھی اسی طرح کی بات کہ بھئی نہ پوسٹنگ ٹرانسفر اور پروموشن نہیں ہوگی، جو کہ ترقیاتی فنڈ اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا. تو اس وقت بھی انہوں نے پھر پارشلی وڈرا کر لیا تھا. پھر انہوں نے کوئی کنڈیشن لگا دی تھی کہ تقرریاں، تبادلے اور پروموشن جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوں گی کہ جناب آپ جو پبلک سروس کمیشن ہے وہ ایڈورٹائز کر چکا ہو اس عرصے سے پہلے، اس پہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب یہ ترقیاتی فنڈ تھے اس کے حوالے بھی انہوں نے پارشلی وڈرا کیا تھا کہ آپ پہلے تو الزام یہ لگتا ہے کہ جی جو اہم ڈیولپمنٹ سکیم ہے نا ان کا ڈائیورٹ کیا جاتا ہے فنڈ جو کانسٹیچوئنسی بیس ڈیولپمنٹ سکیم چل رہی ہوتی ہیں. کہ جس سے آپ کو شاید ایک تو وہ ہوتا ہے نا جیسے کانسٹیچوئنسی کیونکہ تعلق نہیں ہوتا ہے کہ کانسٹیچوئنسی بیس ڈیولپمنٹ فنڈ. اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ خاص عرصے تک اگر کوئی اپروول ہو چکی ہوئی ہے تو اس کے بعد اگر ایگزیکیوشن ڈیورنگ دی کورس آف جب یہ ساری پروسیڈنگ چل رہی ہوں اگر ایگزیکیوشن ہو رہی ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے. تو میرے خیال دوبارہ ان کو پھر اسی راستے پہ جانا پڑے گا اور سرٹن امینڈمنٹ کے ساتھ انہیں کرنا پڑے گا. یہ اس طرح کا جو ہے نا کہ ایک دم سویپنگ نہیں. دیکھیں بات صحیح ہے کہ دیکھیں اس قسم کی جو ہے وہ سویپنگ کامنٹ نہیں ہو سکتے ہیں، یہ سویپنگ ڈیسیجن نہیں ہو سکتے ہیں کہ آپ جو ہے جب آپ پہ جو ہے وہ جب یہ بھی پابندی ہوتی ہے وہ اس وقت سے ہوتی ہے جب کہ آپ کا الیکشن شیڈیول
आ जाए। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जैसे आपने सही बात की कि उसका इतलाक़ भी है उन चीज़ों पे होता है जो कि आपके जो है, जैसे आपके जो बड़े आपके जो इस किस्म के मंसूबे चल रहे होते हैं उस पर पाबंदी नहीं लग सकती है। तीसरी एक और बात भी है, ठीक है, इस पर हर जगह भी होता है, हिंदुस्तान में भी होता है कि तबादलों वगैरह पे पाबंदी हो जाती है, लेकिन उस वक्त होती है जबकि अनाउंस हो जाता है। और इसलिए भी वहाँ उस वक्त होती है कि क्योंकि वहाँ पे वही गवर्नमेंट पावर में होती है जो कि उसमें कोई इंटरिम गवर्नमेंट नहीं होती, तो वो तमाम शरायतें उनके लिए ज़्यादा वो साबित होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म के जो है जो पाबंदियाँ लगाने की कुछ तुक इसलिए नहीं बन के आती है कि 2 महीने के अंदर एक तो इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी। जब इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर उसके बाद कौन से ऐसी चीज़ें होंगी जो कि इनके जो तरक्याती मंसूबे होंगे जो कि पिछली गवर्नमेंट हो जाएगी ना, ये जो गवर्नमेंट चली जाएगी वो किसके तरह पूरा कर सकते हो। ये मेरे ख्याल इससे ज़्यादा एब्सर्ड जो है रिस्ट्रिक्शन हो ही नहीं सकती है। आई थिंक बेसिकली मसला ये है कि ईसीपी को अपनी लेजिटिमेसी के ऊपर जो सवाल उठते हैं ना उसकी एक फ़िक्र रहती है और वो कॉन्स्टेंटली उनके वो ये सोच रहे होते हैं इस बारे में कि ईसीपी इज़ नॉट सीन एज अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। वो नहीं लोगों का ख्याल कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, तो इसका रिएक्शन होता है और वो एक अजीब अजीब इस तरह के फैसले करते हैं जो इवेंचुअली उनको बैक ट्रैक करना पड़ता है। क्योंकि देखें मसला फिर वही होता है कि हर दफ़े जब पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो 2 बातें होती हैं। एक ये होती है कि इलेक्शन फेयर नहीं था, फ्री नहीं था, और दूसरा ये होता है कि ईसीपी जो है वो अपना जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसको नहीं निभा सकती। उसके अलावा उसके सीरियस बड़े रेपरकशन होते हैं। ये आप री अप्रोप्रिएशन जो होती है फंड से आप जब कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट होता है जहां आपने वो लगाने होते हैं या उस प्रोजेक्ट में जो लोग काम कर रहे होते हैं आपने उनकी सैलरी देनी होती है। और पिछले दफ़ा ये भी हुआ है कि 5-6 तो ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गए थे। उन्होंने कहा कि जी ये इसलिए हुआ था कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तरक्याती फंड्स की जो डाइवर्जन थी ना उस पर पाबंदी लगा दी। एक और बात भी यानी कि टेक्निकल वो चीजें आती हैं जो बाद वाले वक्त में जाके जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो है ना कि वो सोच नहीं रहे ना, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस तो उनके सामने है, लॉ उनके सामने, उनको मालूम होना चाहिए कि ये हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बात, फिर पैनिक के अलावा क्या वजह है? एक और बात भी आती है, देखें पिछली दफा भी जब इंटरिम गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने नजम सेठी की, जिनको हालांकि इमरान खान पे इल्ज़ाम भी देते हैं कि 35 पंक्चर और उन्होंने धांधली की थी, लेकिन आती के साथ सबसे पहले उसने पूरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया था। उसका मकसद ये था कि जो पुराने लगे हुए थे जो कि किसी तौर पे भी हुकूमत की मदद कर सकते थे वो ना करें। तो बात ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट पे तो ये चीज़ लागू नहीं होती है। देखिए आपने पहले इनकी जो आउट गोइंग गवर्नमेंट, एक लिहाज से आउट गोइंग गवर्नमेंट है ना, इसके बाद तो इस इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, जबकि इंटरिम गवर्नमेंट पे कोई पाबंदी नहीं होगी क्योंकि उनका कोई सियासी मकसद नहीं नजर आता है। लेकिन और ज़ाहिद हुसैन साहब एक और चीज़ है जो इनका नोटिफिकेशन है ना, उन नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा है कि हज़ारों की तादाद में नौकरियां बांटी जा रही हैं, हज़ारों की तादाद में अपॉइंट किया जा रहा है, हज़ारों की तादाद में ये इंडक्ट कर रहे हैं। अब जब आपका नोटिफिकेशन है, अहम जिम्मेदार इदारा है, तो उसको बताना पड़ेगा हमें कि आपने कहाँ कहाँ नोटिस किया है, किस किस महकमे में, किस किस मिनिस्ट्रीज़ में, किस किस डिवीजन में आपके नोटिस में ये बात आई है। हज़ारों का लफ्ज़ जो होता है ना वो मेरा तो दूसरा सवाल है वो ये है कि चाहे हज़ारों हो चाहे लाखों हो, इस वक्त मगर आप एक हुकूमत को कैसे, हाँ आप इस वक्त कैसे हुकूमत को रोक सकते हैं जब आपके पास ये पावर ही नहीं है इस वक्त ये करने की। मैं कहता हूँ हज़ारों की तादाद आपकी मान ली जाए, लेकिन आपको हमें बताना पड़ेगा ये फलाना महकमा है, अचानक ही वहां पर इंडक्शन हज़ारों में जा रही है, देखें तो और वो उसके पैटर्न से हटके है, उनके दायरा कार में नहीं आती है। अगर फर्ज कीजिए, लेकिन वो ये तो कह सकते हैं कि जनाब देखिए किसी हद तक, टू एन एक्सटेंट, मैं उस तक नहीं जा रहा, टू एन एक्सटेंट वो ये कह सकते हैं कि जी हमारा काम इस वक्त ये है कि हमने प्री पोल रिगिंग या उसकी फेयरनेस को इंटैक्ट रखना। अच्छा, अब आप ये इस तरह से करके हो सकता है कि वो आप इलेक्शन पे इन्फ्लुएंस कर जाएं इस तरह से, ये बात देखें ना। लेकिन मेरा पॉइंट कुछ और है, मेरा पॉइंट है कि अगर इन्होंने कहा ना कि हज़ारों की तादाद में इंडक्शन हो रही है तो इनको बताना पड़ता है कि इस डिपार्टमेंट में इतनी हो रही, ताकि एक जस्टिफिकेशन आ जाती। जो सिस्टम ऑफ पैटर्नेज हमारे मुल्क में, उसमें तो ये चीज़ें जो लाजिम मलजूम है कि आप जॉब्स भी देते हैं, आपको तमाम चीज़ देते हैं, और ये जो है वो 2 महीने पहले शुरू नहीं करते हैं, ये आपके सारा साल चले जाते हैं। तो अगर कोई इलीगल अपॉइंटमेंट है तो दूसरे मौके में है,
दूसरे जो है आपके कोर्ट और वो रिकॉर्ड्स हैं, कोर्ट तो में उसमें आप हमेशा करें। चैलेंज हो जाएंगी। challenge- पीपीपी के ज़माने के कितने अभी तक केसेस चल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के और वो सारा, मगर इशू तो वही आ जाता है ना कि आप किस लॉ के तहत पूछ रहे हैं। अगर आपके पास अभी ये पावर ही नहीं Rational है, क्या है, justification रैशनल, क्या? तो वो आप जो बात कर रहे हैं वैसे तो बिल्कुल बहुत लॉजिकल है कि जी एविडेंस तो दें, मगर ये है कि जब आप देयर इज नो लीगल कवर अंडर विच यू कैन आस्क फॉर दिस इंफॉर्मेशन, तो हुकूमत को क्या जरूरत है इनको ये देने वैसे की? भी है ना इस है कि ऐसे मौक़ों पे ना हर जो महकमा होता है, सरकारी महकमा, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, उन सबको होता है कि मेरे पे इल्ज़ाम ना आए। जब वो इस खौफ में रहते हैं कि मेरे पे इल्ज़ाम ना आए तो फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं। मतलब ये तो आप ये प्रीएम्प्टिव मूव नहीं होती कि आपको खदशा है, आपको डर है, आपको ख़तरा है, या आपके कान में किसी ने डाला है कि कुछ हो जाएगा इस तरह, तो वो जैसे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं पूरा मुल्क खतरे लेकिन में अब उन्होंने देखें जवाब जो दिया है इन्होंने कि वफाकी और सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्तियों पाबंदी नहीं लगाई। ठीक है, आपने एक बात तो कह दी। मतलब ये वही चीज़ आती है कि फिर आपका ये, जैसे चीफ जस्टिस ने जो सवाल किया वो सही सवाल किया कि आप कहते कौन सा ऐसा कानून है जिस पे साहब आप एनआरओ पे बोलना चाहेंगे? चलें, आप आगे चलें। तो ब्रेक लेने, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापसी में बात करेंगे कि बड़े अरसे बाद एनआरओ की बाज़ गश्त सुनाई दी गई है। ये कहाँ से आई है, किसके बारे में आई है, ये ब्रेक के बाद बात होगी इस पर। वेलकम बैक टू द शो। ये आखिरी सेगमेंट तो मेरे ख्याल आप ही का होता है। मेरा ये आपके नाम हुआ, ये जो एनआरओ वाली बात है। पाकिस्तान में नहीं, एनआरओ का मसला ये है कि खुद चीफ जस्टिस ने एक चीज़ कही है अपने कमेंट में, जब ये किसी ने पिटीशन फाइल की उसके जवाब में कि उनका जो पिटिशनर है उसका कहना ये है कि एनआरओ के मुल्क को जो है अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तो इसमें खुद एक चीफ जस्टिस सवाल करते हैं कि ये जो है कि ऑलरेडी अदालत इसको कालादम करार दे दिया है, तो आपको फिर क्यों उठा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब चीफ जस्टिस को ये पता है कि ये जो है ये ऑलरेडी कालादम हो गया है, तो फिर 1 महीने के बाद जो है नोटिस क्यों जारी हुए हैं उन तमाम लोगों को जो कि एक जनरल मुशर्रफ उस सदर थे, और तो उस वक्त उन्होंने जो है उनके तहत ये एनआरओ हुआ था। आसिफ अली जरदारी को भी दिया है, लेकिन आसिफ जरदारी का डायरेक्ट तो उसमें कोई एनआरओ में जो है रोल नहीं रहा था। तो इस लिहाज से जो है ये समझ में नहीं आई है कि ये किस चीज़ की, जब आप खुद कह रहे हैं कि जो है ये फैसला आ चुका है, तो फिर इनको पिटीशन दाखिल। एक तो हमारे यहाँ ये बहुत मसला है कि एक वाक़या होता है, हम समझते हैं ख़त्म हो गया है, वो फिर एकदम हुदैबिया ख़त्म हुआ, इतने सालों के बाद वो फिर रिवाइव हो गया। और मॉडल टाउन हमारी तरफ से ख़त्म हुआ था, वो खैर बहुत ज़्यादा साल तो नहीं गुजरे थे, वो दोबारा रिवाइव हो गया। बट वैसे कह रही हूँ कि एक द इश्यूज जस्ट डोंट सीम टू एंड, दे जस्ट कीप कमिंग बैक विदाउट राइम और रीजन। तो आ सकते हैं जिसको हल नहीं हुआ था, लेकिन ये तो ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है। वही तो कह रही हूँ ना, बट एनआरओ के अंदर तो देखें, और फिर जुडिशरी का इसको इस तरीके से उठाना, और फिर कल को ये भी फिर बात होती है कि तनकीद ना की जाए। यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है ना। जो बात हो रही है कि आपने एक फ़ैसला किया, आपने तब ये फ़ैसला किया था कि उसको रैटिफाई करें पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया रैटिफाई करने से, वो नल एंड वॉइड हो गया। उसके ऊपर फिर आपने नहीं, फिर उसके ऊपर एनआरओ के डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन केस चला, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब घर गए थे, वो उसी का हिस्सा था। फिर वो राजा परवेज़ अशरफ पे चला, तो आपने तो इम्प्लीमेंटेशन का भी सुओ मोटो लेके उसको चलाते रहे ना। अब वो ख़त्म हो गया है, अब उसको रहने दें। ये तो फिर वही बात है कि सिवाय कि इसमें से हेडलाइंस क्रिएट होंगी और कोई इसकी मंतक समझ नहीं आ रही। एक जो है वो एक टॉपिक मिल जाता है हमें बात करने के लिए, हालांकि ये इस काबिल भी नहीं था कि इस पर बात भी की जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उसको फिर भी उठा लिया। अब समझ में नहीं आता है कि सॉरी टू से दैट इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब जो हैं इस किस्म की जब बातें करते हैं तो सवालिया निशान तो पैदा होंगे। तो कह रही हूँ ना कि फिर तो यही समझ आता है, या वो जो क्रिटिक्स हैं वो यही कहते हैं कि जी फिर ये तो सिर्फ हेडलाइंस क्रिएट करने के लिए ऐसे इश्यूते हैं, और उसका हम भी कोई भी जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। और वो भी अब कैसे आप ये डिटर्मिन करेंगे कि एनआरओ जो इतने महीने के लिए हुआ था, क्योंकि कुछ महीने के लिए ही हुआ था, उससे
ہمارا ملک کا نقصان ہوا تھا تو وہ اب پیسے جو ہے جو اس نقصان میں گئے ضائع ہوئے تھے وہ واپس آئیں گے. I mean it just the mind boggles. I have nothing else to say. آئندہ کوئی یہ بھی مقدمہ کر سکتا ہے کہ اس پٹیشن کو اٹھانے سے ملک کا اتنا نقصان ہوا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا. کوئی آئندہ آ کے جو ہے تھوڑا سا مذاق مت بنائے. ہماری ایک معمولی سی استدعا ہے کہ جو ہے عدلیہ کی جو وقار ہے, عزت ہے, اس کو جو ہے قائم رہنے دیں. اور اس قسم کی باتیں جب ہوتی ہیں تو سوالیہ نشان بھی پیدا ہوتا ہے. اور ساتھ میں اور یہی بات کہ frivolous petitions کو آپ مت انکریج کریں نا. ہمیں اپنی بھی عزت بچانے کا وقت آ گیا اپنا کہ ہم بھی پتلی گلی سے نکل جائیں. ہمارا وقت ہو گیا ختم. تو اگر اپنے ختم ہوئے وقت سے ہم آگے جائیں گے نا تو ہمارے پہ بھی کوئی حرف آ سکتا ہے. مجھے بھی اجازت دیجیے, عارفہ نور صاحبہ کو بھی اجازت دیجیے اور زاہد حسین صاحب کو بھی اجازت دیجیے. کل شام 7 بجے تک